ان الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین آمین آمین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات عالم کے مرکز عقیدت حضور سید کائنات ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جی لگا کر ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین نبی الامی والہ المدار ابن البدیع الکریم و ابن الکریم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ذائقہ لینا ہے، ٹیسٹ لینا ہے۔ یہ فرمان خداوندی ہے۔ دنیا میں ہر بات کا اختلاف ہو سکتا ہے، جتنے مذاہب ہیں ان کی کتابوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، زندگی کے رہن سہن میں اختلاف ہو سکتا ہے، دنیا کے جس قدر معاملات ہیں ان ساری چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ملت کا ہو، وہ موت سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ موت ایک ایسا حق ہے، موت ایک ایسا سچ ہے، موت ایک ایسی چیز ہے جو ایک نہ ایک دن آ کے رہے گی۔ انکار کرنے والوں نے خدا کا انکار کر دیا، انکار کرنے والوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، انکار کرنے والوں نے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا۔ لیکن اگر آپ نے جا کے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں موت آئے گی، کیا تمہیں ایک دن مرنا ہے، تو وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب اور ملت کا ماننے والا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ اگر آپ دیکھیں، بوڑھے کم نظر آئیں گے، جوان زیادہ نظر آئیں گے۔ جب جوانوں کو دیکھیں گے تو جوان زیادہ نظر آئیں گے، بچے کم نظر آئیں گے۔ جب بچے زیادہ نظر آئیں گے تو جوان کم نظر آئیں گے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان جوانی کی دہلیز تک نہیں پہنچتا ہے، بھرپور جوانی تک نہیں پہنچتا ہے، مگر موت آ جاتی ہے۔ آپ نے قبرستان میں دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ بڑی بڑی قبریں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ چھوٹی بھی قبریں بنی ہیں۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ بچوں کا بھی انتقال ہو رہا ہے، جوان بھی مر رہے ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو امام غزالی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر والوں پہ بڑا احسان کیا۔ اب جتنے لوگ آپ کے ملنے والے تھے، آپ سے محبت کرنے والے تھے، امام غزالی علیہ رحمہ سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ مرنے والا تو مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر کے سارے لوگ رو رہے ہیں، کسی کا وہ بیٹا ہے، کسی کا وہ باپ ہے، کسی کا وہ شوہر ہے، گھر کے اندر سارے رشتے ہوتے ہیں، کسی کا دوست ہے، کسی کا احباب ہے، ملنے جلنے والا ہے، لوگ رو رہے ہیں، افسوس ظاہر کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت امام غزالی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے۔ کہا احسان کس بات کا؟ احسان آپ فرماتے ہیں کہ احسان اس بات کا ہے کہ جو لوگ دنیا میں باقی رہ گئے ہیں وہ عبرت حاصل کریں۔ جانے والا جا رہا ہے،
اس کو نہلایا جا رہا ہے، دھلایا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، میسج دیتا ہوا جا رہا ہے، پیغام دیتا ہوا جا رہا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ آج ہم جا رہے ہیں، کل تمہیں آنا ہے۔ آج ہم اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کل تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تمہیں بھی لوگ نہلائیں گے، دھلائیں گے، کفن پہنائیں گے۔ تمہارا مال، تمہارا کاروبار، تمہارا تجارت، تمہارے بیوی بچے، گھر خاندان، قبیلے کے لوگ، دوست احباب، سب یہیں تک محدود ہیں۔ اور بہت خاص چاہنے والے ہوں گے، ماننے والے ہوں گے، بڑی محبت کرنے والے ہوں گے، جس کے رسوخ اچھے ہوں گے، جس کا کردار اچھا ہوگا، جس کے معاملات لوگوں سے اچھے ہوں گے، وہی شخص جائے گا قبرستان تک دفن کرنے کے لیے، اور اسی گڈھے میں اتار کے، اسی گڑھے میں ڈال کے اور مٹی ڈال کر کے واپس آ جائیں گے۔ وہی تمہارے ساتھ جائیں گے، تمہارا ایمان تمہارے ساتھ جائے گا، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے، تمہاری نیکیاں تمہارے ساتھ جائیں گی۔ باقی جانے والی کوئی چیز، کوئی عمل، تمہارے دنیا کی کوئی چیز تمہارے ساتھ میں نہیں جائے گی۔ اگر جانے والی کوئی چیز تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال ہیں، تمہاری نیکیاں ہیں اور تمہارا ایمان ہے، یہ چیزیں تمہارے ساتھ جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے کہا تھا کہ جب آنا تو مجھے آنے سے پہلے، میری روح قبض کرنے سے پہلے مجھے بتا دینا۔ نبی تو ہر وقت تیار ہوتا ہے، نبی خود معصوم ہوتا ہے، نبی بڑی شان والا، بڑی عظمت والا ہوتا ہے، نبی کے پاس پیغام خداوندی آتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے کہا تھا کہ آنے سے پہلے مجھے بتا دینا، کہ جب ہماری روح قبض کرنے سے پہلے۔ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہچان لیا کہ تم اسرائیل ہو۔ کہا کیسے آئے، کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کی روح قبض کرنے آئے، آپ کی روح قبض کرنے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا ہم نے آپ سے کہا تھا، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، آنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم آپ کی روح قبض کرنے آ رہے ہیں۔ کہا میرے پاس تو کوئی آیا نہیں۔ کہا بہت سارے میسج آپ کے پاس آئے، بہت ساری خبر آپ کے پاس آئی۔ یعقوب علیہ السلام سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں بہت ساری خبریں آپ کے پاس آئیں، بہت سارے میسیجز آپ کے پاس آئے، بہت لوگ آپ کے پاس آئے، لیکن آپ نے سنا نہیں، آپ نے جانا نہیں۔ کہا کون آیا؟ کہا کہ آپ کے داڑھی کے بال سفید ہوئے، آپ کی کمر جھک گئی، باڈی کمزور ہوئی، آپ کی جھریاں لٹک گئی، کھال لٹک گئی، اور نہ جانے کتنے جنازے آپ نے دفنائے، نہ جانے کتنی میتوں میں شریک ہوئے۔ کیا یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا یہی میسج تھا، یہی پیغام تھا؟ کہا یہی میسج تھا، یہی پیغام تھا۔ اگر آپ کسی نوجوان سے یا کسی بزرگ سے بھی کہہ دیں، بڈھے انسان سے، کہ بھائی اب تو آپ عمر رسیدہ ہو گئے، اپنا اخلاق صحیح کر لیجئے، اپنا کردار صحیح کر لیجئے، اپنے معاملات صحیح کر لیجئے، موت کا فرشتہ کب آ جائے تو وہ بھڑک جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ ارے میاں مولانا یا کوئی بھی انسان کہہ دے کیسی بات کرتے ہو، اپنی فکر کرو جائے، ہم سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کو موت کا ذکر سنیں یا موت کی بات بتاؤ تو انہیں تکلیف محسوس ہوتی کہ یار ساری باتیں کرو مگر یہ بات نہ کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظمت والے صحابہ ہیں، کتنی فضیلت ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت مجمع ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور یہ کہا کہ عمر موت کو نہ بھولنا۔ حضرت عمر گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے، کچھ سمجھا رہے تھے، لرز گئے، کانپ گئے، اور اس شخص سے کہا کہ تم بڑے ہمارے محسن ہو، تم ہمارے بڑے مددگار ہو، اور ہم تم سے گزارش یہ کرتے ہیں، آرزو تم سے یہ رکھتے ہیں کہ تم روزانہ آ کر کے اسی دربار میں ہم کو یہ یاد دلانا کہ اے عمر موت کو نہ بھولنا۔
اور کوئی شخص ہوتا پاورفل، جس کا پروٹوکال ہوتا، جس کی حیثیت ہوتی، وہ اپنی محفل سے اس کو بھگا دیتا، نہیں بھگا دیتا، بھگا دیتا کہ آج کے بعد ہماری اس محفل میں آ کے تم نے اتنی بڑی ہم سے بدتمیزی کی۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ نبوت کا سلسلہ اگر دراز ہوتا اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق اعظم نبی ہوتے، یہ شان ہے۔ اور اللہ کا خوف یہ ہے، اور وہ جو آپ کو بتا رہا ہے کہ اے عمر موت کو نہ بھولنا، تو اس سے یہ کہہ دیا کہ جب تک یہ دربار لگ رہا ہم زندہ ہیں، تم آتے رہنا، یہ بتاتے رہنا کہ اے عمر موت کو نہ بھولنا۔ جب ایک مرتبہ اس شخص نے دربار میں کھڑے ہو کر کے کہا اے عمر موت کو نہ بھولنا، اس کی روز کی ڈیوٹی تھی، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام آ گیا، ہمارے پاس اللہ کا پیغام آ گیا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ ہمارے بال جو داڑھی کے ہیں یہ دیکھو سفید ہو گئے، اب ہمیں یہ داڑھی کے سفید بال ہمیں چین سے سونے نہیں دیں گے، ہمیں آرام کرنے نہیں دیں گے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں، دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ ہماری زندگی تک محدود ہیں۔ ہم لوگ تصور گمان یہ کرتے ہیں کہ ارے ہمارا بیٹا ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گا، ہمارے پوتے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے، ہمارے نواسے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ ارے بھائی وہ تو جو کریں گے وہ کریں گے، لیکن تم کیا کرو گے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ہمیں اچھے عمل کرنے کی جگہ، یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے۔ جب آپ کسانوں کو دیکھیے، صبح اٹھ کر کے اپنے کھیتوں میں جاتے ہیں، ہل لگاتے ہیں، جتائی کرتے، بوائی کرتے، جبھی تو فصل تیار ہوتی ہے۔ دنیا یہ بونے کی جگہ ہے، آخرت کاٹنے کی جگہ ہے۔ اگر آپ دنیا میں کہیں جائیں کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، یا یہ شمشاد کھانا پکانے کے لیے جاتے ہیں تو کتنا مختصر سامان لے کے جاتے ہیں۔ بھئی اتنا کم سامان کیوں لائے؟ اگر 2 دن کا پکانا ہے، 4 دن کا پکانا ہے، یا 10 دن رکنا ہے تو مختصر کپڑے، مختصر لباس، اوڑھنے بچھانے کا مختصر سامان ہوتا نہیں ہوتا؟ اگر اس سے پوچھا جائے اتنا کم کیوں لائے، بولے بھائی ابھی تو ہمیں واپس گھر جانا ہے 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد۔ کہتا نہیں کہتا انسان؟ تو 2 دن میں 4 دن میں اسے واپس جانا ہے اپنے گھر، اس لیے وہ مختصر سامان ہے اس کے پاس۔ یہ دنیا میں بڑے فقہاء اکرام، محدثین، مورخین، اولیاء اللہ، انہوں نے اپنے لیے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی، کوئی ایسا جگہ نہیں بنائی، کوئی ایسا محل نہیں بنایا، کوئی ایسا مکان نہیں بنایا کہ آج ان کی وہ چیز دنیا میں موجود ہو۔ بہت مختصر۔ اگر آپ اولیاء اکرام فرماتے ہیں، فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ زندگی میں سفر کر رہے ہیں اور دھوپ تیز ہے، دھوپ تیز ہے، اور اس دھوپ تیز میں اگر آپ کو کوئی سائے دار درخت مل جائے تو آپ فٹ سے 10-5 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ اس کے اندر ریسٹ کریں گے، اور گھڑی دیکھیں گے، فکر یہ کریں گے کہ سورج ڈوبنے والا ہے یا شام ڈھلنے والی ہے، ہمیں اپنی منزل پہ پہنچنا ہے۔ یہ پیغام خداوندی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دنیا میں تم ایسے عمل کرو، ایسے اخلاق پیش کرو، ایسی نمازیں پڑھو، ایسی قرآن کی تلاوت کرو، یہ تمہارے لیے ذریعہ نجات بن سکیں۔ لباس کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، چاہے سستا ہو یا مہنگا، مگر انسان کا کردار وہ چھپا نہیں سکتا۔ جب وہ بولے گا، جب وہ بات کرے گا، تو اس کی زبان ہی یہ بتا دے گی، اس کا اخلاق ہی یہ بتا دے گا کہ لباس قیمتی معنی نہیں رکھتا، لباس غربت والا معنی نہیں رکھتا، انسان کا کردار اور اخلاق بتاتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے، یہ کون ہے، اس کا معیار کیا ہے۔ ایک دن
دنیا میں ہمیں اللہ نے کتنی زندگی دی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 50 سال۔ اگر جتنی انسان کو زندگی ملی ہے اتنی زندگی میں اگر آپ جوڑیں تو آپ صبح جب سو کے اٹھتے ہیں تو کتنا ٹائم واش روم میں جاتا ہے، نہانے دھونے میں جاتا ہے؟ اگر 1 گھنٹہ ہی نکال دو تو کم سے کم 2.5 سال بنتا ہے پوری زندگی کا، خالی واش روم میں، خالی ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا۔ کھانے پینے کا اگر آپ ٹائم نکال دو تو 2.5 سال وہ بھی چلا جائے گا۔ اگر دنیا کے تمام دوست احبابوں میں اپنا آپ وقت دے رہے، بچپنا دیکھے، جوانی دیکھے، تو کتنا وقت آپ کا سونے کا دیکھے تو آدھی زندگی اگر 50 سال کی ہے تو 25 سال تو ویسٹ ہے، کھانے پینے اور سونے جاگنے میں ہے۔ اس کا کوئی، آپ نے اس زندگی کا کوئی یوز نہیں کیا، کوئی استعمال نہیں کیا۔ اگر 50 سال کی زندگی تو 25 سال آپ نے سونے اور کھانے اور نہانے اور دھونے میں گزار دیے، لڑکپن میں، بچپنا آپ نے گزار دیا، آپ بچے تو 25 سال۔ یاد کرو وہ دن جب قیامت کا دن ہوگا، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ یعنی تو اتنی مختصر زندگی ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا انہوں نے قرآن سنا، اپنے عالموں سے، اپنے مفتیوں سے، اپنے گھر والوں سے سنا کہ نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے جا چکے، سب جا رہے ہیں ون بائی ون۔ یہاں پہ ادریس بھائی تھے، آج ہیں دنیا میں موجود، کتنی خدمت کی، کتنی نمازیں پڑھائیں، سب ان کو جانتے ہیں، کسی سے کوئی رشتہ تھا، کسی سے کوئی رشتہ تھا۔ کون کتنا ان کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے، کون ان کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے، کون ان کو ایصال ثواب پہنچا رہا ہے، کون ان کو یاد کر رہا ہے؟ یا دنیا کا کوئی نظام رک گیا؟ یا نماز نہیں ہو رہی، یا تقریر نہیں ہو رہی، یا بچوں کو پڑھانے والے نہیں ہیں؟ سب ہیں، سارا نظام چل رہا ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور صحابہ کی ساری جماعت، سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے، تابعی، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، سب دنیا کے اندر آئے اور کل نفس ذائقۃ الموت کا مزہ چکھا، ذائقہ لیا، ٹیسٹ لیا اور روئے زمین سے روپوش ہو گئے۔ آج ان کی قبروں پہ، ان کی مزاروں پہ انسان جا کر کے حصول برکت کے لیے دعائیں کرتا ہے، مناجات پیش کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے بہت قیمتی زندگی ہے۔ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس اگر آپ استعمال کریں گے، اس کو غلط جگہ پہ انویسٹ نہیں کریں گے تو یہی زندگی آپ کو جب آپ آخرت کے میدان میں ہوں گے تو یہی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ آپ جنتی جن کے اعمال کا صلہ اللہ دے گا تو وہ اس وقت شرمندہ ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ کاش اللہ تعالی ہمیں اور وقت دے دیتا اور ہم عمل کر لیتے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے اس زندگی میں سوچنا سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے، قبر میں جانا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں آخرت کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔